بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم تنازع فعلان کی دوسری قسط پڑھیں گے۔ اس کے اندر بقیہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کوفیوں کا مسلک یہ ہے کہ دو فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر ہو تو پہلے کو اس کا عامل بنا دیا جائے اور دوسرے کو ضمیر دے دی جائے یا پھر حذف کر دیا جائے۔ اس بحث کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 2، ہم افعال قلوب کو بھی تفصیل سے لیں گے۔ اس ساری تفصیل کو اگر ہدایت النحو میں دیکھیں تو تقریباً 2.5 صفحوں پر مشتمل یہ بحث ہے۔ آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی عبارت لکھی ہے، بہت سارے جملے میں نے حذف کر دیے ہیں عبارت سے اور تیروں کی مدد سے اس جملے کو واضح کیا ہے۔ مثالیں 6 ذکر کرنے کی بجائے 2 دے دی ہیں تاکہ وقت بھی بچے اور بات پوری سمجھ آ جائے۔ کافیہ کا ایک جملہ دے دیا ہے جس نے پوری بات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلِ، اگر پہلے فعل کو آپ عمل دیں، ایک ضرب فعل ہے اور ایک اکرم اور الزیدان ایک اس میں ظاہر ہے، تو پہلے فعل کو اگر ہم عامل بنائیں الزیدان کا، فانظر، تو پھر آپ دیکھیں ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، جیسے اکرم واحد غائب کا صیغہ ہے تو اس کو فاعل کی ضرورت ہے، تو کیا کریں گے؟ اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو پھر آپ فعل ثانی کو فاعل دیں گے ضمیر کی صورت میں۔ اضمرتا یعنی آپ ضمیر لے آئیں گے۔ کما تقول، جیسے آپ متوافقین میں دیکھیں، اگر دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں تو ہم پہلے فعل کو ظاہر کا عامل بنا دیں گے ضربنی الزیدان، اور دوسرے فعل کو ضمیر دے دیں گے اکرمانی۔ اکرمانی، تو اس کا فاعل یہ جو الف تثنیہ بن گیا جو الزیدان کے مطابق ہے۔ اور اگر ایک فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے دوسرا فاعل کا، یعنی متخالفین ہے دونوں فعل، تو پھر کیا کریں گے؟ اس فعل کا مفعول اس میں ظاہر کو قرار دے دیں گے اور اس فعل کا جو فاعل ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، اس کو مفعول کی، تو اس میں ظاہر ہم مفعول بنا دیں گے اس کا، اور اس کو ہم ضمیر کی شکل میں فاعل دے دیں گے۔ تو الاکرما، ان دو نے عزت کی، نی میری، تو یہاں جو الف ہے یہ ضمیر بارز اس کا فاعل بن جائے گی۔ یہ ہے ایک بات، کوفیوں نے ایسے ہی کہا ہے۔ نمبر 2، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، جاز فیہ وجہان، تو اس میں 2 باتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، حذف المفعول، یعنی مفعول کو حذف کر دیا جائے۔ یہاں دیکھیں ضربت وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، تو ان دونوں کو مفعول کی ضرورت ہے، یہ متوافق ہیں، متفق ہیں، یعنی ایک جیسا تقاضا رکھتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے مفعول کو محذوف کر دیں گے۔ ضربتو کا مفعول زیدن بن گیا اور اکرمتو کا مفعول حذف مان لیا۔ اگر متخالف ہوں جیسے ضربنی و اکرمت الزیدون، تو چونکہ ہم نے پہلے فعل کو عامل بنایا ہے الزیدون کا کوفیوں کے مسلک کے مطابق، تو اکرمتو کو ہم مفعول محذوف دیں گے، ذکر نہیں کریں گے۔ دوسری صورت ہے کہ والاضمار، یعنی جاز فیہ وجہان کا ہے نا کہ اس میں 2 وجہیں جائز ہیں۔ نمبر 1 حذف المفعول اور نمبر 2 الاضمار، یعنی ضمیر لائیں گے بطور مفعول کے۔ آپ اس طرح دیکھ لیں،
آپ کہتے ہیں کہ ضربت و اکرمتہ زیدن، اس میں ظاہر ایک ہے، فعل پیچھے دو ہیں، تو اس میں ظاہر کو معمول بنا دیا، پہلے فعل ضربت کا مفعول بنا دیا، اور دوسرے فعل کو ضمیر دے دی جو زید کے مطابق آئی ہے، واحد کی ضمیر، اس کا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بن گئی ہے۔ متخالفین میں دیکھیں کہ پہلا فعل چاہتا ہے کہ اگلا اسم اس کا فاعل بنے، دوسرا فعل چاہتا ہے کہ اگلا اسم اس کا مفعول بنے۔ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہم پہلے کو عامل بنا دیں گے، ضربنی زیدن، مجھے زید نے مارا، اور دوسرے فعل کو ہم ضمیر دے دیں گے جو اس اسم ظاہر کے مطابق ہوگی، اکرمت ہو، تو ضمیر منصوب متصل آ گئی ہے۔ یہی بات جو ثالثہ کلاس میں کافیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں اسی پوری بحث کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اعملت الاول اضمرت الفاعل فی الثانی، اگر آپ پہلے کو عامل بناتے ہیں تو دوسرے میں فاعل کو ضمیر کی شکل میں لائیں گے، والمفعول، اور مفعول کو بھی ضمیر کی شکل میں لائیں گے، فاعل بھی مضمر ہو جائے گا جیسے یہاں دیکھا، اور مفعول بھی مضمر ہوگا جیسے آپ نے یہاں دیکھا، علی المختار، یعنی پسندیدہ یہی ہے۔ اگلی بات، الا ان یمنع مانع فتظہر، مگر یہ کہ اگر کوئی منع کرتا ہے، یعنی حذف کو روکتا ہے، ضمیر آنے کو بھی روکتا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہی لائیں گے، اس میں ظاہر ہی لائیں گے دونوں فعلوں کے لیے، اور وہ معنی کون سا ہے؟ وہ ہے افعال قلوب۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، رہی یہ بات کہ دو فعل ہوں اور وہ افعال قلوب سے ہوں، فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو پھر مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے، پھر مضمر نہیں لا سکتے، ضمیر کی شکل میں نہیں لا سکتے۔ دیکھیے، حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، ایک فعل یہ ہے حسبنی، دوسرا ہے حسبت، یہ چاہتا ہے فاعل اور یہ چاہتا ہے مفعول، اور مفعول ظاہر ہے افعال قلوب دو مفعولوں کا متقاضی ہے، ایک مفعول اس کا نہیں ہوتا، کم از کم دو مفعول ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک مفعول تو یا ہے، دوسرا مفعول منطلقاً ہے، یعنی اس نے مجھے چلتے ہوئے پایا، یا اس نے مجھے چلتے ہوئے سمجھا کہ میں چل رہا ہوں، اس نے سمجھا کہ میں چل رہا ہوں۔ دونوں فعلوں کا منطلقاً کے اندر جھگڑا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا تَنَازَعَا فِي مُنطَلِقًا، حسبنی اور حسبتہما ان دونوں فعلوں نے جھگڑا کیا ہے منطلقاً اس میں ظاہر میں۔ وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اب آپ نے پہلے فعل کو منطلقاً کا عامل بنا دیا ہے۔ وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، تو پھر مفعول کو ظاہر لائیں گے دوسرے فعل کے لیے، مفعول کو آپ ظاہر لائیں گے، منطلقین اس کو بھی ظاہر دیں گے۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنطَلِقَيْن، اب اگر منطلقین کو آپ حذف کر دیتے ہیں، لیکن بصری کہتے ہیں کہ محذوف اگر آپ کر دیں گے مفعول کو، یعنی اس کے معمول کو، تو پھر کیا ہوگا؟ یلزم الاقتصار علی احد المفعولین، تو دو مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور آپ اگر حذف نہیں کرتے، ضمیر کے طور پر لے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو پھر نہیں خالی ہوگا اس سے یہ کہ تو اس کو مفرد ضمیر دے، جیسے آپ کہیں کہ حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، یہاں ایاہ مفرد ضمیر آپ لے کے آئے ہیں منطلقین کی جگہ، یعنی حذف کی بجائے آپ ضمیر لے آئے ہیں اور وہ بھی مفرد، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وحینئذ لا یکون مفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، پھر یہ مفعول ثانی پہلے مفعول کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا مفعول ہما تثنیہ ہے اور دوسرا مفعول واحد آ رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔
ان تضمرہ مثنیٰ، اگر آپ تثنیہ کی ضمیر لاتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں حسبنی و حسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا، ایاہما میں یعنی ہما ضمیر لے آتے ہیں، وحینئذ یلزم عود الضمیر المثنى الی اللفظ المفرد، پھر اس میں یہ خرابی ہے کہ آپ لازمی طور پر ایسی ضمیر تثنیہ کی لا رہے ہیں جو کہ مفرد لفظ کے لیے آ رہی ہے، تو مفرد اسم کے لیے یہ جو منطلقاً ہے وہو منطلقاً، یہ جو مفرد اسم ہے اس کے لیے تثنیہ کی ضمیر نہیں لائی جا سکتی۔ ظاہر ہے اس میں ظاہر واحد ہو تو اس کے لیے ضمیر واحد آئے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ آئے گی، جمع ہے تو جمع آئے گی، اس لیے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے۔ الذی وقع فیہ التنازع، اور یہ وہی مفرد لفظ ہے جس کے اندر دونوں فعلوں کا جھگڑا ہے، واقع ہوا ہے، وہذا لا یجوز، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، نہ حذف جائز اور نہ اضمار جائز، تو پھر کیا کیا جائے؟ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ، کہ جب جائز نہیں ہے حذف کرنا بھی اور ضمیر لانا بھی، کما عرفتہ جیسے آپ اس بحث سے جان چکے ہیں، وجب الاظہار، پھر اس معمول کو اس میں ظاہر لانا واجب ہے بصریوں کے نزدیک، یہی بات اس نے کی، الا ان یمنع مانع فتظہر، مگر یہ کہ اگر کوئی منع کرے حذف اور اضمار کو، فتظہر تو اس معمول کو ظاہر لائے گا، لہٰذا یہ جملہ سب سے بہتر ہے، حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا۔ اب حسبنی کا فاعل الزیدان ہے اور پہلا مفعول یا اور دوسرا مفعول منطلقا، تو یوں ہو جائے گا حسبنی الزیدان منطلقا، دو زیدوں نے مجھے چلتے ہوئے محسوس کیا، اور حسبتہما منطلقین، اور میں نے ان دو کو چلتے ہوئے پایا یا حساب لگایا، تو اس کا فاعل تو ضمیر بارز ہے، اور ہما یہ مفعول اول اور منطلقین مفعول ثانی، تو یہ جملہ اس لحاظ سے بالکل درست ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تنازع فعلین کی بحث ہماری مکمل ہو چکی ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مبتدا اور خبر کی بحث شروع کریں گے، جو مرفوعات کی بحث میں فصل ثالث ہے، یہ فصل ثانی تھی۔ فصل اول میں ہم نے فاعل اور نائب فاعل پڑھا ہے، اور ہم آگے انشاءاللہ مبتدا خبر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ اگر سیکھ چکے ہیں تو کم از کم ایک بندے کو ضرور شیئر کریں اور سکھا دیں، اگر سکھا نہیں سکتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، اس سے بھی اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔